امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جس کی کمر کمزوری کی وجہ سے جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، یعنی قدم اٹھا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیف یا عمر، عمر ٹہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہر گئے اور وہ بڑھیا بھی لاٹھی کے سہارے سے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر جب گھر واپس آتے تو خطاب اپنے والد کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ تو اس بڑھیا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا تو تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا، یعنی لکڑی ہوتی تھی جس کے ذریعے تم اپنے اونٹوں کے لیے پتے جاڑتے تھے۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اسی لیے کہ ابو جہل کا نام عمر تھا۔ اس نے یہ پابندی لگائی تھی کہ اس کے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 2 ہجری غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے اور نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا کہ اپنے رعایا کے بارے میں، اپنے عوام کے بارے میں، اپنے سلطنت کے لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر حق والوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں جب اللہ کی عدالت لگے گی تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا حق ادا کرنے والوں کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ کر آنسو گر رہے ہیں، یعنی اتنا اللہ کے خوف سے وہ رو رہے تھے۔ اس بڑھیا کی باتوں نے عمر فاروق پر اتنا اثر کیا۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، یعنی اتنے رو رہے تھے، اور اشاروں سے منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہے۔ تو عمر فاروق وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی خوف سے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے زبان اٹک گئی، زبان بند ہو گئی، اور اشاروں سے صحابہ کو منع فرمایا کہ دیکھو اس بڑھیا کو بولنے دو جو بول رہی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو، پھر وہ ہر کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔